لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ ترا ثانی نشد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبا توئی در گرا یکتا شفاعت یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن دوائے درد سیانم شفاعت یا رسول اللہ قصوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ معزز و محتشم سامعین کرام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اپنی عقیدتوں، ارادتوں، چاہتوں اور الفتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑوں بار احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں اپنے حضور سر بسجود ہونے کی توفیق بخشی اور ایک مرتبہ پھر ہمیں زندگی میں رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ عطا فرمایا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
کہ اے ایمان والو، تم پر فرض کر دیے گئے روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات محترم، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے۔ رمضان کے 5 حروف ہیں، ایک حرف ہے رے را، دوسرا ہے میم، تیسرا ہے ضاد یا زواد، چوتھا ہے الف اور 5واں ہے نون۔ تو رمضان کی رے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بندے پر اپنی رحمت کرتا ہے، رمضان میں اپنی رحمت کرتا ہے۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ میم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ روزے دار کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، تو رب کائنات اس روزہ رکھنے والے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ اس کا تیسرا حرف ہے ضاد، اور ضاد بھی اردو میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کا ضامن بن جاتا ہے۔ اس کا چوتھا حرف ہے الف، تو اللہ رب العزت اس سے الفت، اس سے انس کرتا ہے، اللہ کو اس سے انس ہو جاتا ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے۔ اور اس کا 5واں حرف ہے نون، تو نون سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو اپنا نور عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس نے الفت پائی، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس نے ان سے الہی کو پا لیا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے عمل جو ہیں وہ احسن ہو گئے، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اسے رب کائنات کی طرف سے نور حاصل ہو گیا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا وہ جہنم سے چھٹکارا پانے والا ہو گیا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ وہ دروازہ ایسا دروازہ ہے کل قیامت کے دن اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار گزر سکیں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں اس دروازے سے گزر سکے گا۔ تو حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں کل 9 رمضان آئے، جن میں سے 7 رمضان 29 کے تھے اور 2 رمضان 30 کے تھے، یعنی 7 مہینے جو رمضان کی گزرے حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا ہے۔ جب حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو دوسرے سال روزہ فرض ہوا، تو 2 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک کل 9 رمضان آئے۔ تو 9 میں سے 7 رمضان جو تھے وہ 29 دنوں کے تھے اور 2 رمضان جو تھے وہ 30 دنوں کے تھے۔ تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے وہ 29 کا زیادہ اور 30 کا کم آتا ہے، کیونکہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں جو آپ کی ظاہری حیات طیبہ تھی، کل 9 رمضان آئے، 7 29 کے اور 2 30 کے، تو زیادہ رمضان 30 کا آتا ہے۔ اور یہ بات بھی فائنل ہے کہ رمضان چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، ثواب اللہ 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ بات کم نہیں ہے کہ روزے 30 رکھنے پڑے،
اور ثواب اللہ تعالیٰ روزے 29 رکھنے پڑے اور ثواب رب کائنات 30 کا عطا فرما دے، یہ بھی اللہ رب العزت کا اس امت پر احسان ہے کہ ایک روزہ بھی نہیں رکھا اور اس کا اجر بھی مفت میں بندے کو مل جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، 8 دروازے جنت والے پاک نبی فرمایا، 8 دروازے جنت والے پاک نبی فرماوے، روزے داراں دا دروازہ نام ریان صداوے، روزے داراں دا دروازہ نام ریان صداوے۔ ماہ رمضان بے شمار فضائل رکھتا ہے۔ ماہ رمضان کے آتے ہی 8 دروازے جو آسمانوں کے دروازے سارے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہی جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہی جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آتے ہی شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور رمضان کے آتے ہی ہر رات اللہ رب العزت 60,000 گناہگاروں کو جہنم کے عذاب فرما دیتا ہے، 60,000 گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ رمضان آتے ہی رحمتیں برکت شروع ہو جاتی ہیں، ماہ رمضان کے آتے ہی برکتوں کا دور ہو جاتا ہے، اور یہ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں، وہی ہمارے گھر ہیں، پورے مہینے میں کھانا پکتا ہے، لیکن جو برکت رمضان المبارک نازل ہوتی ہے وہ پہلے نازل نہیں ہوتی۔ جو دسترخوان پہ رحمتیں، برکتیں اور رزق کی فراوانی اور طرح کی اللہ کی نعمتیں رمضان المبارک کے دسترخوان پہ ہوتی ہیں، وہ دوسرے مہینے میں ہوتی ہیں، بندی ہے، کمائی بھی اس کی وہی ہے۔ میرے خیال میں تو رمضان المبارک میں بندہ کام کو کم کر دیتا ہے، پہلے کام زیادہ کرتا تھا تو دسترخوان پہ نعمتیں کم تھی، کام زیادہ کر رہا ہے، نعمتیں کم ہیں، اب کام بھی تھوڑا کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں بھی اس کو زیادہ میسر ہو رہی ہیں۔ جو سارا دن مزدوری کرتا ہے اسے بھی اس کا مالک کہہ دیتا ہے یار تو تھوڑی دیر آرام کر لیا کر، جو سارا دن پھیری لگاتا تھا وہ بھی اب کچھ دیر کام کرتا ہے، کچھ دیر یہ کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تھوڑی دیر آرام کر لوں، تو کام اس نے گھٹا دیا، لیکن اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں اس کے رزق کو بڑھا دیا۔ اگلے مہینوں میں، پچھلے مہینوں میں بندہ کام اگرچہ زیادہ کرتا ہے تو اسے وقت پہ کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کیسا مہینہ ہے کہ صبح بھی وقت پہ ہی نصیب ہوتا ہے، شام کو بھی وقت پہ ہی نصیب ہوتا ہے، اور رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں واقعات بھی بہت سے ہوئے۔ یکم رمضان المبارک کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ 3 رمضان المبارک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے۔ 4 رمضان المبارک کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ 18 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ 13 رمضان مبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ 27 رمضان مبارک کو آپ کے اور میرے آقا، آپ کے اور میرے ہدی، آپ کے اور رہبر احمد اجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوئی۔ 10 رمضان المبارک مکہ فتح ہوا، اور 7 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پہ حق و باطل کی جو پہلی جنگ ہوئی، غزوہ بدر لڑی گئی۔ 17 رمضان المبارک کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ 3 رمضان المبارک کو ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ 25 رمضان المبارک کو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اور 3 رمضان المبارک کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور کی لخت جگر، حضور کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر ولایت کے تاجدار جناب مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو یہ رمضان المبارک میں جو اہم واقعات ہوئے ہیں ان کی مختصر سی فہرست تھی۔ تو رمضان المبارک میں ہی ہم روزہ رکھتے ہیں، تو روزے سے بندے کو ملتا کیا ہے؟ روزہ بندے کے، رمضان کا معنی ہے الرمز، مصدر سے نکلا، رمضان کا معنی ہے گرمی یا شدت کی گرمی یا جلانا، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے
کہ روزہ جو ہے رمضان میں بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ بندے کے گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ روزے کی جزا معین نہیں ہے، باقی سارے جو اعمال ہیں ان کی جزا معین ہے۔ نماز ہے اس کی جزا معین ہے کہ اتنی جزا رب کائنات نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھے گا اس کو اتنی جزا ملے گی، جو بندہ حج کرے گا اس کو یہ جزا ملے گی، جو بندہ زکوٰۃ دے گا اس کو یہ جزا ملے گی، جو بندہ فلاں نیکی کرے گا اس کو یہ جزا ملے گی۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے جو اسی کا دوسرا مفہوم ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے ہے اور اس کی جزا خود ہوں۔ اور کیسے کل قیامت جب جنتی جنت میں جائیں گے تو رب کائنات جنت کو فرمائے گا کہ اے جنتیو میری جنت میں کسی چیز کی کمی ہے، کسی نعمت کی کمی ہے، تو سے عرض کریں گے یا اللہ جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے دار کرے گا، تو جب ان روزداروں کو دیدار کرائے گا جنت میں اپنا، تو جتنی مخلوق ہوگی وہ جنت میں رہتے ہوئے اللہ کا دیدار کرے گی، تو جنت سارے نعمتیں کر اللہ کا جو دیدار ہوگا ساری نعمتوں ذکر ہوگا۔ تو اللہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں، یعنی اللہ خود اس کا ہے۔ اور باقی اگر ہم روزے دیکھیں، باقی نماز ہے اس کی علامت، مثال کے طور پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کی علامت ہے۔ اب جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ان بندوں میں سے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب نماز پڑھے گا تو اس کی ایک علامت ہے، کبھی قیام ہے، کبھی ہاتھ اٹھائے گا تکبیر کے لیے، کبھی رکوع میں جائے گا، کبھی سجدے میں جائے گا، کبھی تشہد میں بیٹھے گا، تو کبھی سلام پھیرے گا۔ تو یہ نماز کی علامتیں ہیں، پتہ چل جائے گا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نظر آئے گا کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ قرآن بندہ پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی علامت ہے سامنے قرآن پاک ہے، اگر نہیں زبانی پڑھ رہا ہے یا تو آواز آ رہی ہے، اگر نہیں بھی پڑھ رہا تو زبان ہلا رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو وہ پڑھ رہا ہے، اس سے پوچھا جا سکتا ہے تم کیا پڑھ رہے ہو، وہ کہہ سکتا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ بندہ حج کرنے گیا ہے تو حج کی بھی علامتیں، کبھی طواف کعبہ میں مشغول ہے، کبھی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہے، کبھی صفا اور مروہ کے اوپر دوڑ لگا رہا ہے، کبھی زمزم کے چشمے سے پانی پی رہا ہے، اور کبھی جو میدان ہے مزدلفہ کا میدان ہے، عرفات کا میدان ہے میں اس کی سیر کر رہا ہے، تو یہ اس کی علامتیں ہیں۔ عمرے کے لیے بندہ گیا اس کی علامتیں ہیں۔ ایک روزہ ایسی عبادت ہے جس کی علامت ہی کوئی نہیں ہے۔ اب جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں کسی میں کوئی علامت نہیں ہے، ان جیسی نماز کی علامتیں تھیں، جیسی روزے کا، جیسی زکوٰۃ کی علامت، زکوٰۃ بھی ایک علامت رکھتی ہے، میں دوں گا کسی کو، کوئی لینے والا ہوگا تو کوئی بندہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ بندہ زکوٰۃ لے رہا ہے، اگر اور کوئی نہیں جانتا تو وہ بندہ تو جانتا ہے جو بندہ زکوٰۃ لے رہا ہے۔ نماز بندہ پڑھ رہا ہے تو پھر بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں، حج کر رہا ہے پھر بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دے رہا ہے پھر بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہے پھر بھی لوگوں کا دیکھنا ممکن ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے کہ اس بندے کو روزہ ہے یا نہیں، یہ راز ہے اللہ کے بندے کے درمیان، بندہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے کہ میرے بندے کو روزہ ہے یا نہیں، میرا بندہ روزے دار ہے یا نہیں، تو روزے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اسی لیے اور آج تک روزہ رکھا کسی اور معبود کے لیے، لوگوں نے عبادتیں کی، درختوں کی پوجا کی گئی، سورج کی پوجا کی گئی، بتوں کی پوجا کی گئی، لیکن آج تک روزہ کسی بت کے لیے نہیں رکھا گیا، آج تک روزہ سورج کے لیے نہیں رکھا گیا، آج تک روزہ چاند کے لیے نہیں رکھا گیا، آج تک روزہ آگ کے لیے نہیں رکھا گیا، روزہ بھی رکھا گیا صرف اور صرف رضا الہی اور رب کائنات کے لیے رکھا گیا ہے۔ اسی لیے تو آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں، اور روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا بھی میں خود دوں گا یا میں خود ہوں۔ تو روزہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں عطا فرماتا ہے۔
ایک خوشی تو جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے، سارے دن کا بھوکا، سارے دن کا پیاسا، جب روزہ افطار کرتا ہے وہ کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے یا پانی کا گھونٹ پیتا ہے، تو جو خوشی اس بندے کو سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے، سارے دن کی پیاس دور ہو جاتی ہے، بندے کا دل فرحت محسوس کرتا ہے، بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، مسکان آ جاتی ہے۔ تو ایک خوشی تو آقا نے ارشاد فرمایا بندے کو افطار کے وقت ملتی ہے، اور دوسری خوشی کل قیامت کے دن جنت میں رب کائنات اپنا دیدار کرا کے روزہ دار کو عطا فرمائے گا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا روزہ تمہارے جسم کو پاک کر دے گا، روزہ تمہاری روح کو پاک کر دے گا، روزے سے تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا، روزہ تمہیں سرمدی اور ابدی نعمتیں دلائے گا، روزہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا، روزہ تمہیں صابر اور شاکر بنا دے گا۔ صابر کیا ہے کہ ایک بندہ ہے، اب ایک بندے کو کوئی چیز ملے نہ تو وہ بندہ کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ جو بندہ روزے دار نہیں ہے، وہ بندہ پانی نہیں پیتا، اس کو پانی مل نہیں رہا، تو یہ تو کوئی صبر نہیں ہے۔ اگر پانی سامنے پڑا ہے پھر بندہ نہیں پی رہا، یہ اصل میں صبر ہے۔ تو روزہ دار کے سامنے پانی بھی پڑا ہے، کھانا بھی پڑا ہے، طرح طرح کی نعمتیں بھی پڑی ہیں، پھر بھی وہ ان کے قریب نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ کہ میں روزہ دار ہوں، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، میرا مالک اور میرا خالق تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بندے کو صبر کا منصب عطا کر دیتا ہے۔ اور شاکر یہ ہے کہ بندہ جب روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے توفیق دی، تو نے مجھے ہمت دی، میں تیرے دیے ہوئے سے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کہا۔ تو روزہ بندے کو بھوک اور افلاس کی جان والا بنا دیتا ہے۔ اب جس بندے کو بھوک لگتی ہے اس پتہ چلتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، یہ حالت ہے، کسی اور کو بھوک لگے گی اس کی یہی حالت ہوگی۔ اگر وہ پیاس لگے تو یہ احساس ہوتا ہے مجھے پیاس لگی ہے تو میری یہ حالت ہوتی ہے، جب کسی دوسرے کو پیاس لگتی ہے تو اس کی بھی یہی حالت ہوگی۔ تو روزہ بندے میں بھوک اور پیاس کی قدر کو جاننے والا بناتا ہے۔ تمہیں اداروں کا ہمدرد بنا دے گا اور غم گسار بنا دے گا۔ روزہ تمہیں تمام رذائل جو ہیں یعنی بری عادات ہیں ان سے دور کر دیتا ہے، پھر تمہارا جسم پاک ہو جاتا ہے، تمہاری روح پاک ہو جاتی ہے، تمہارے اندر اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، اچھے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو بندے کو سب سے بڑی جو نیکی میسر آتی ہے وہ قرب الہی میسر آ جاتا ہے۔ اب قرب الہی کیسا ہے کہ جب بندہ روزے میں ہوتا ہے تو ساری نعمتیں سامنے ہونے کے باوجود جب ہم روزے میں نہیں ہوتے ہیں تو وہ رب تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو روزے میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بندہ روزے میں نہیں ہے تو کسی کے ساتھ زیادتی کی، کوئی چیز کھا لی، کوئی چیز پی لی، تب بھی وہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ کر لیا تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، 12 مہینوں میں بھی اللہ دیکھنے والا ہے، رمضان میں بھی اللہ دیکھنے والا ہے۔ لیکن یہ احساس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بندہ روزے میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، 7 سمندر نیچے بھی بندہ چلا جائے تو پھر بھی منہ میں پانی کا گھونٹ نہیں آنے دیتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے میرا مالک تو دیکھ رہا ہے، مجھے میرا خالق تو دیکھ رہا ہے۔ تو پتہ چلا جو روزہ ہے یہ قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کا مہمان میں ہے، اس کی قدر کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، اس کی قدر تمہارے اوپر ہے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ، ایک مجوسی کہتے ہیں جو آتش پرست یعنی آگ کی عبادت کرنے والا، آگ کی عبادت کرنے والا، وہ اور اس کا بیٹا بازار سے گزر رہے ہیں، بلکہ وہ بندہ پیچھے اور اس کا بیٹا آگے، اور دونوں بازار سے گزر رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ بازار میں کھڑا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مسلمانوں کا ادب اور احترام والا مہینہ ہے، مسلمانوں کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، عزتوں اور رفعتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس کا بیٹا ہے مجوسی، کلمہ نہیں پڑھا ہوا، مسلمان نہیں ہے، تو اس کا جو بیٹا ہے وہ بازار میں کھڑے ہو کے کھانا کھا رہا ہے، کوئی چیز بازار میں کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو وہ چیز لے کر رکھ دی اور تھپڑ لگایا، تمہیں پتہ نہیں ہے مجوسی آتش پرست ہے، مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہوا، تھپڑ لگایا کہ تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ان کا عزت، عظمت، برکت اور رفعت اور بلندی والا مہینہ ہے، اور تم اس مہینے میں
کھڑے ہو کر بازار میں سریعام کھا رہے ہو؟ تو کتابوں میں لکھا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جب وہ اچھا اس بچے نے یہ بات کی کہ ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، مجھے روک رہے ہیں، خود آپ کھاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں سریعام نہیں کھاتا، میں بازاروں اور گلیوں میں نہیں کھاتا، میں لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا، میں روزہ داروں کے سامنے نہیں کھاتا، میں رمضان مقدس کا احترام اور عزت کرتا ہوں، میں گھر میں بیٹھ کر چھپ کر کھاتا ہوں، میں سریعام نہیں کھاتا۔ میں نے تجھے تھپڑ اس لیے لگایا ہے کہ تو بازار میں کھڑے ہو کر سریعام کھا رہا تھا۔ تو وہ بندہ جب دنیا سے گیا تو اس وقت کے کسی ولی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تو مجوسی، تو نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، تو تو آتش پرست تھا، تو تجھے رب کائنات نے جنت کیسے عطا فرما دی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہوا یوں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو رمضان کا تقدس پامال کرتے ہوئے دیکھا تھا، رمضان میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب رمضان کا مہینہ تھا وہ دوپہر کے وقت روزہ داروں کے سامنے بازار میں سریعام کھا رہا تھا، تو میں نے اسے تھپڑ لگایا۔ جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میری اس نیکی کی وجہ سے جو میں نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی تھی، صرف ایک دکھلاوے کے لیے کی تھی کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ اور میرا بیٹا ان کے سامنے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو رب کائنات نے مجھے کلمہ عطا فرما دیا۔ اس کلمے کی برکت سے آج میں جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ تو رمضان اب ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، ہماری حالت تو یہ ہے کہ گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ مرد نے روزہ نہیں رکھا، بیگم صاحبہ نے روزہ رکھا ہے، بیٹی نے روزہ رکھا ہے، بہن نے روزہ رکھا ہے، یہ باہر سے کام کر کے آیا اور اس نے کہا مجھے کھانا پکا کے دو، مجھے پانی دو، مجھے شربت بنا کے دو، میں کام کر کے اچھا اسے کم از کم اس مجوسی جتنا تو احترام کرنا چاہیے کہ وہ تو غیر مسلم ہو کے جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا پھر بھی رمضان المبارک کا اتنا احترام کر رہا ہے، اور اس کی یہ خود نہیں پانی اٹھا سکتا تھا، یہ باہر اتنا کام کر کے آیا، اگر یہ خود پانی اٹھا کے پی لیتا، روزہ نہیں رکھا اور روزے دار بہن کو، بیٹی کو، ماں کو کہہ رہا کہ مجھے کھانا بنا کے دو، مجھے شربت بنا کے دو، مجھے پانی اٹھا کے دو، یہ خود بھی تو کر سکتا تھا۔ تو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو کم از کم احترام تو کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے احترام کی جنت تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے سے دینی ہے، ہو سکتا ہے رب کائنات اس احترام کی وجہ سے اس بندے کو جنت عطا فرما دے۔ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ روزہ رکھا ہی نہ کریں، روزہ رکھنا فرض ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر فرض کر دیے گئے روزے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو چاہیے یہ کہ جو بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کم از کم اس کو اتنا احترام ضرور کرنا چاہیے کہ روزے داروں کے سامنے کھائے بھی نہ، روزے داروں کے سامنے پیے بھی نہ، اور اس بہن، بیٹی اور ماں کو یہ حکم نہ کرے کہ مجھے پانی لا کر دو۔ اب یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ اتنا حرام نہیں ہے، لیکن ایک احترام ہے، اس کے دل میں جائے گا میں نے رکھا ہوا، اس کا دل للچا سکتا، گرچہ للچا نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی رکھ، لیکن پھر اس کے دل میں آ سکتا ہے کہ میرا روزہ ہوتا میں بھی کھا رہی ہوتی۔ جب شیطان کوئی بس پیدا کرتا ہے، شیطان اب آپ کے شیطان تو جکڑا ہوا، شیطان ہمارے بھی بیٹھا ہوا، سب سے بڑا شیطان ہے۔ سوال یہ جب شیطان بنا تب کو کس نے برگلایا، تب اس کو کس دوسرے شیطان نے شیطان بنایا؟ تو وہ اس کا اپنا نفس تھا، وہ نفس اس نے کیا کہا کہ انا خیر منہ، جب اللہ نے فرمایا نا کہ آدم میرے نبی اس کو سجدہ کرو، ان کو سجدہ کرو، تو شیطان کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، کس سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ تو یہ جو میں تھی نا، یہ جو اندر کا نفس تھا نا، اس نے شیطان کو بھی شیطان بنا دیا ہے۔ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک انسان کا دشمن اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک انسان کا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے حدیث پاک کی روح سے شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اس کی علامتیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے وہ تراویح کی نماز میں بھی شامل ہوتے ہیں، تو یہ شیطان کے جکڑ جانے کی ایک دلیل ہے۔ مسجدیں بھر جاتی ہیں، یہ شیطان کے جکڑ جانے کی ایک دلیل ہے۔
لوگ روزہ رکھتے ہیں، نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ دروازے پہ سوالی آ جائے تو اس کی مدد کرتے ہیں، اپنے نوکر جو ہیں، اپنے جو ان کے کام کرنے والے ہیں ان کے کام پر بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان شیاطین کے جکڑ جانے کی علامتیں ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیاطین تو جکڑ گئے، لیکن یہ بندہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ چغلی بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ غیبت بھی کر رہا ہے۔ تو یہ جو اندر کا نفس ہے نا، اندر کا شیطان ہے، اس نے اسے برباد کیا ہوا ہے۔ جب تک اندر کا شیطان نہیں مرے گا تب تک یہ عادتیں بھی نہیں چھوٹیں گی۔ جب ہمارے دیہاتوں میں چوری ہوتی ہے تو بڑے جو ہوتے ہیں بزرگ وہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، وہ ایک کام کرتے ہیں کہ ادو تک کے کام نہیں ہو سکتا، لگتا ہے انجے بھی اندر دا کوئی بندہ ملے ہوئے ہے، جدن تک اندر دا بندہ نہ ملے ہوئے ہوئے ادو تک چور چوری نہیں کر سکتا۔ تو جدوں تک اندر والا جڑا نفس ہے نا یہ شیطان دے نال نہ رلے، شیطان لکھ کوششاں کر لوے، انسان گناہ دے نیڑے نہیں جا سکتا۔ نفس ہی ہے جڑا انسان نو بھٹکا کے او دے نال رلا کے او طاقتور کر دیندا ہے، یہ نفس بھی طاقتور ہو جاندا ہے تے دو میں رل کے گناہ دے وچ مبتلا ہو جاندا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مولانا روم دے بھی پیر و مرشد ہیں، مولانا روم شیخ فرید الدین عطار۔ اچھا مولانا روم کون ہے؟ مولانا روم وہ ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ورگا بندہ بھی انہوں اپنا روحانی مرشد بنتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال ورگا بندہ مولانا روم نو اپنا روحانی مرشد بنتا ہے، کہندا اسی پیچ و تب میں اسی پیچ و خم میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی۔ کبھی کہتے ہیں کہ مجھے چاہیے، میرا دل کہتا ہے کہ میں فخر الدین رازی کا مرید بن جاؤں، ان کو اپنا روحانی مرشد مان لوں، اور کبھی کہتے ہیں کہ میں مولانا روم کا مرید بن جاؤں۔ تو اخیر میں کہتے ہیں کہ جیت گیا رومی اور ہار گیا رازی۔ تو جس بندے کو ڈاکٹر اقبال نے اپنا روحانی مرشد بنایا ہے وہ مولانا روم ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ شیخ فرید العطار کے ساتوں اندر ابھر چکے فرید الدین عطار عشق کے تو سبق عبور کرتے ہیں، ہم ابھی میں مولانا روم عشق تو شہر عبور ہو چکے ہیں، گھومتے ہیں، میں مولانا روم ابھی شہر کی پہلی گلی کی پہلی نکتے کھڑا ہوں۔ شیخ فرید الدین عطار لکھتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے یہ نہیں مرتا، لیکن تین چیزیں ہیں جو نفس کو مار دیتی ہیں۔ پہلی چیز کیا؟ وہ کہتے ہیں ان کا ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے پند نامہ، فارسی میں لکھی ہوئی کتاب ہے اور درس نظامی کے نصاب میں یہ کتاب شامل ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے یہ نہیں مرتا، اس کو تین چیزیں ہیں جو مار سکتی ہیں۔ بات گویم یادگیرش اے عزیز، نفس نتواں کشت الا باسے چیز، کہتے ہیں نفس نہیں مرتا مگر تین چیزیں ہیں جو اس نفس کو مار سکتی ہیں۔ نفس نتواں کشت الا باسے چیز، تین چیزیں اس کو مار سکتی ہیں۔ بات گویم یادگیرش اے عزیز، اے میرے پیارے، اے میرے عزیز، میں وہ تین چیزیں تجھے بتاتا ہوں، تو نوٹ کر لے، تو لکھ لے، اگر ان تین چیزوں کو تو اپنے اوپر حاوی کر لے گا تو تیرا نفس مر جائے گا۔ وہ کہتے ہیں خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزہ تنہائی و ترک ہجو، کہتے ہیں خاموشی کا خنجر، یہ جو تین ہتھیار دے رہے ہیں جس سے آپ کہتے ہیں کہ اے مومن تو اپنا نفس مار سکتا ہے، وہ کون سے ہتھیار تین ہیں؟ خاموشی کا خنجر، نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ، اور بھوک کی تلوار۔ اب یہ تشبیہیں دی گئی ہیں کہ خاموشی کا خنجر یعنی بندہ اپنے آپ پہ خاموشی اس طرح طاری کر لے، معمول کے مطابق بولے، جو بات ضروری ہے وہ کہے، خاموشی اختیار کر لے، اپنے کلام کو کم کر دے، تو خاموشی جب اختیار کرے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، خاموشی جب اختیار کرے گا وہ چغلی نہیں کرے گا، خاموشی جب اختیار کرے گا وہ غیبت نہیں کرے گا، خاموشی جب اختیار کرے گا وہ کسی کے گلے نہیں کرے گا، کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا، کسی سے غصے میں بات نہیں کرے گا۔ تو خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے اس کا نفس مرے گا۔ دوسرا ہتھیار بتایا بھوک کی تلوار، بھوک جب بندے پہ طاری ہوتی ہے
تو یہ نفس مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو پیدا کیا تو اسے کہا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں یہ بتا، تو اس نے کہا تو ہے اور میں ہوں۔ یہ جو میں تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک آگ میں جلایا، نفس کو آگ میں جلایا۔ یہ جو انسان کے اندر میں ہے نا، میں اتنا بڑا ہوں، میری توہین ہوگی، میں نے یہ کر دکھایا، میں یہ کر سکتا ہوں اور کوئی کر نہیں سکتا، اے جڑی میں ہے نا، اس میں نو 100 سال تک اللہ تعالیٰ اگ دے وچ ساڑیا۔ مڑ پوچھا تو کون تے میں کون، اس آکھیا جی تو تے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ 100 سال انہوں بھکھیاں رکھیا، 100 سال بھکھا رمن تو بعد فرمایا ہن دس تو کون تے میں کون، اس آکھیا تو میرا رب تے میں تیرا بندہ، تو میرا رب میں تیرا بندہ۔ تو شیخ فرید الدین عطار فرمائندے ہیں کہ اے جڑی میں ہے بندے دی کدوں مردی ہے، جدوں بندہ روزے دی حالت دے وچ ہوندا ہے، اے بندے دی میں مر جاندی ہے، بھوک دی تلوار بندے دے اوتے لٹک رہی ہوندی ہے تے پھر بندے دی میں مر جاندی ہے۔ پھر سامنے سب کچھ پیا بھی ہوے تے بندہ ایہو ہی آکھدا ہے کہ مینوں ہور کوئی بھی نہیں ویکھدا پیا، او مالک تا ویکھ رہا، او خالق تا ویکھ رہا ہے، وہ مالک پہلے بھی ویندا پیا ہا، وہ خالق جدوں بندہ روزے دار نہیں ہے ادوں بھی ویکھ رہا ہا، لیکن جدوں بندہ بھوک دی حالت دے وچ آیا، جدوں بندہ پیاس دی حالت وچ آیا، جدوں اس میں نو بھکھا رکھیا گیا، پھر بندے نو مرتبہ کی حاصل ہویا، قرب الہی حاصل ہویا، اندر بیٹھا ہے سمندر دے وچ نے گوتا لگا دیتا ہے، یا سامنے جناب وہ دے فریج پئی ہے، دروازے سارے مکفل ہیں، اندروں کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، انہوں ویکھن والا کوئی نہیں ہے، وہ دروازہ کھول کے کوئی بھی اللہ دی نعمت چاہ کے کھا سکتا ہے، لیکن جیڑی میں ہے ایاں دی پئی کہ نہیں تو ہے تے میں تیرا بندہ ہاں۔ یہ حالت بندے نو کدوں نصیب ہوندی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر فرض کر دیے گئے روزے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ نماز کا حکم دیا، یہ نہیں فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ، حج کا حکم دیا، یہ نہیں فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ گے، راستے سے پتھر ہٹانے کا حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ تم متقی بن جاؤ گے، روزے کا حکم دے کر اللہ بھی فرماتا ہے روزہ رکھو گے تو ایمان اتنا آ جائے گا، گناہ کرنے سے پہلے یہ ضرور تم دل میں خیال آئے گا مجھے کوئی نہیں دیکھ، میرا پیدا کرنے والا تو دیکھ رہا ہے، میرا مالک تو دیکھ رہا ہے، میرا خالق تو دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ لعلکم تتقون، روزوں تک میں تقوی دولت نصیب ہو جائے۔ تو رمضان کا احترام واجب ہے محترم، نبی نور شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین کہا، تو آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر وہ درود و سلام کے نذرانے پیش نہ کرے۔ تو جب جبریل نے یہ بات کی کہ وہ بندہ برباد ہو جائے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا جائے، وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ بندہ برباد ہو جائے۔ تو آقا نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ اب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ بھی برباد ہو جائے۔ اب یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ بد دعا دینے والے جبریل امین ہیں اور اس پہ آمین کہنے والے کائنات کے والی ہیں، جن کے لیے کائنات بنی ہے، جن کے لیے کائنات چلی ہے، جن کے لیے کائنات سجی ہے۔ سارے نبیوں کو عزت ملی تو محمد عربی کے صدقے سے ملی، سارے نبیوں کو عروج ملا تو محمد عربی کے صدقے سے ملا، ہماری شکلیں سلامت ہیں تو محمد عربی کے صدقے سے ہیں، ہمیں قرآن ملا تو محمد عربی کے صدقے سے ملا، ہمیں رحمان ملا تو محمد عربی کے صدقے سے ملا۔ وہ زبان بولتی ہے تو قرآن بنتا ہے، اے لب اپنے جد کھولدا ہے، اے بولدا نہیں رب بولدا ہے، ہن کن دی کنجی لب اے دے دیواں یار صداواں لوکاں نو۔ جبریل فرمائندے حضور نے آقا فرمایا میں دوجے منبر دی دوئی سیڑھی دے اوتے قدم رکھیا تے جبریل نے دعا منگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بندہ بھی برباد ہو جاوے جڑا اپنی زندگی
دے وچ اپنے ماں پیو دی زندگی نو پاوے، یعنی اس کے ماں باپ اس کی زندگی میں موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کر کے، ان سے محبت کر کے، ان سے چاہت کا رشتہ استوار کر کے اللہ سے جنت نہ لے لے، وہ بندہ بھی برباد ہو جائے۔ آقا نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ اب ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بات، اور دل کی تختی کے اوپر سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والی بات ہے کہ جبریل دعا مانگ رہے ہیں، حضور آمین کہہ رہے ہیں، اور دعا بھی کیا ہے کہ جیڑا بندہ ماں پیو دی زندگی دے وچ او بھی موجود ہووے تے اے بڑا سارا بھی ہووے، اے سارے کام بھی کر لیندا ہووے، اے کوئی چھوٹا بچہ نہ ہووے، یعنی مکمل زندگی گزاری تے والدین بھی اے دی زندگی دے وچ موجود ہان، اے والدین دی خدمت کر کے انہاں دے نال حسن سلوک کر کے رب کول جنت نہ لے سکیا، اے بندہ بھی برباد ہو جائے۔ تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تو آقا نے فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے یہ فرمایا، یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو اللہ تعالی رمضان کا مہینہ عطا کرے، وہ اس میں عبادت کر کے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اس میں روزہ رکھ کے، اس میں غریبوں کی خدمت کر کے، اس میں بیواؤں کی مدد کر کے، اس میں یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے رب سے جنت نہ لے لے، وہ بندہ بھی برباد ہو جائے۔ آقا نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ تو حضرات محترم، یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے رستے میں ایک درہم خرچ کرتا ہے، اللہ 70 درہموں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اگر بندہ یتیم کے سر کے اوپر ایک مرتبہ ہاتھ رکھے گا، اللہ 70 مرتبہ ہاتھ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں کسی کی بندہ مرتبہ کوئی خدمت کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اللہ 70 مرتبہ اس کی خدمت مدد کا ثواب عطا پائے گا۔ ایک نفل نماز پڑھے گا، ایک فرض نماز کا عطا فرمائے گا، تو ایک فرض نماز پڑھے گا اللہ 70 فرائض نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ محترم، اللہ رب العزت کی حضور ہے کہ وہ ہم کو آقا علیہ السلام کی سنت اور شریعت پر عمل پیرا کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔